शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में एलजी मनोज सिन्हा की नौजवानों और ख़वातीन से अपील कि वो खुद रोज़गार बनकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल अदा करें। एलजी ने IIM जम्मू में ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम का किया आगाज़। कहा मिलिटेंसी के माहौल को पैदा करने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। यात्रियों की तादाद में कमी और यात्रा रूटों की मरम्मत के पेश नज़र सालाना अमरनाथ जी यात्रा को आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का किया गया फैसला। और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनके जन्मदिन पर किया गया याद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खराज अक़ीदत पेश। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में लोगों से अपील की है कि वो अपने आप में ये यकीन रखें कि जो भी मेहनत से काम करेंगे उसमें उनकी कामयाबी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ खुद रोज़गार हासिल करने के लिए कई सारे प्रोग्राम तरतीब दिए हैं और इस वक्त समाज में उन प्रोग्रामों को नौजवान और ख़वातीन अपना रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने बारामूला के अब्दुल गनी शेख के बारे में सुना कि उन्होंने बाजरे की फसल लगाने की शुरुआत की है और ये फैसला उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने हमवतनों को बाजरे की पैदावारियत में इजाफा करने की अपील करता हूं और इसी कोशिश के तहत अब्दुल गनी ने बाजरे की काश्त करना शुरू किया, जो एक खुशआइन बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बारामूला के अब्दुल गनी शेख ने मिलेट कल्टीवेशन शुरू किया है। वह बारामूला के पहले किसान हैं जिन्होंने 20 कनाल जमीन में मिलेट फार्मिंग की शुरुआत करके अन्य किसानों को भी प्रेरणा दी है। आजकल स्थानीय किसान अत्यंत उत्साह के साथ अब्दुल साहब से सलाह लेने आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार मार्केट में मिलेट की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए किसान भाइयों को काफी मुनाफा भी होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयास कर रहा है कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिलेट की खेती के लिए बीज से बाजार तक के नेटवर्क को सशक्त बनाया जाए तथा वैल्यू एडिशन की भी समुचित व्यवस्था हो। सबसे बड़ी बात है कि मिलेट की खेती आसान है और विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही जागरूकता ने इसकी मांग में भी भारी वृद्धि की है। यह उचित समय है जब किसान उत्पादक संगठन इससे जुड़कर बाजार संपर्क को और बेहतर बना सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में नौजवानों से ताकीद की कि वो अपनी ताकत समाज के मुश्किलात का अजाला करने और इसे आगे ले जाने में इस्तेमाल करें जिस समाज का वो हिस्सा है। एलजी ने नौजवानों से एक बार फिर से ये भी अपील की कि वो तबाही और तशद्दुद के रास्ते से दूर रहें, क्योंकि इन रास्तों पर चलकर सिर्फ तबाही हासिल होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवान, ख्वातीन और आम शहरियों की कोशिशों से जम्मू कश्मीर में खुशहाली का एक नया सूरज तुलू हो रहा है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर मुकम्मल इत्तेहाद से जम्मू कश्मीर में जो खुशगवार मनाजिर देखने को मिले वो अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम के जरिए सभी गाँव के पंचायतों, कस्बों और शहरों के अवाम की नई सोच और नए इरादे जाहिर हो रहे हैं। मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इन दिनों ख्वातीन सरमायाकारों को नई पहचान देने के लिए कई इकदाम किए गए और इनके कारोबार को फरोग देने के लिए सरकार मुख्तलिफ महकमों को कई सेल्फ हेल्प ग्रुपों और ख्वातीन के जरिए चलाई जा रही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मसनूआत खरीदने पर जोर दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वातीन इस मैदान की तरफ अपनी रगबत दिखा सकें। पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साल की लड़की आसिया का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने मकसबानी के मैदान में अपना नाम सुनहरे अल्फाज में दर्ज करवाया और आज वो इस मैदान में एक कामयाब कारोबारी की हैसियत से पहचानी जा रही है, जो न सिर्फ खुद रोज़गार कमा रही है बल्कि 20 दीगर ख्वातीन को भी रोज़गार फराहम करने में कामयाब हुई है। इसी तरह से कई ख्वातीन ने मशरूम पैदावार और दीगर ज़रूरी सरगर्मियों में कामयाबी के साथ अपनी पहचान बनाई है, जो जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर 2023-24 मुहिम की IIM जम्मू से शुरुआत की है। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया मिलिटेंसी के तई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है और जो कोई भी इस माहौल को दोबारा पैदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड काफ़ी मजबूत है और मिलिटेंसी को 360 डिग्री के मैकेनिज्म से अपने अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम तालीमी इदारों से कहा कि वो माहौलियात की हिफाजत के लिए प्रोग्राम शुरू करें
تاکہ ہم جموں کشمیر میں آلودگی پر قابو پا سکیں۔ انہوں نے پچھلے 3 سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران ہم نے 4 کروڑ پودے شجرکاری کے پروگراموں کے دوران لگائے اور رواں سال 1.75 کروڑ پودے لگانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے قدرتی وسائل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے گرین جموں کشمیر مہم کے دوران 17 نگر وینوں کو بھی شہری اور مضافاتی علاقوں میں تعینات کرنے کے کام کی شروعات کی اور اس کے علاوہ پنچایت ولیج ممبروں کو شجرکاری مہم شروع کرنے کے لیے معقول فنڈ واگزار کیے۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی کم تعداد اور یاترا روٹوں کی مرمت کے پیش نظر جموں کشمیر انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ رواں ماہ کی 23 تاریخ سے یاترا کو عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔ انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران BRO کی طرف سے یاترا کے دونوں ٹریکوں پر مرمت کا کام بھی ہاتھ میں لیا جائے گا تاکہ یاترا کے دونوں سیکٹروں یعنی پہلگام اور بالتل سے گفا تک جانے والے راستے پر ان خطرناک جگہوں کی مرمت کی جائے جہاں یاتریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دوران انتظامیہ نے کہا ہے کہ چھڑی مبارک کو روایتی راستے سے پوتر گفا تک پہنچایا جائے گا اور سالانہ یاترا شراون پورنیما کے دن رکشا بندھن تہوار کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچ جائے گی۔ واضح رہے رواں سال یاترا 62 دن پر مشتمل رکھنے کا اعلان جموں کشمیر انتظامیہ نے کیا تھا، تاہم اگست کے پہلے ہفتے کے بعد ہی یاتریوں کی تعداد کم ہونے کے بعد 1 دن کے وقفے کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس دوران سخت سیکیورٹی کے تحت آج صبح 300 سے زائد یاتریوں کا 41واں جتھا جموں کے بھگوتی نگر سے پوتر گفا کی طرف روانہ ہوا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج کشمیر کنونشن سینٹر سری نگر میں امر اجالا کے ہونہار طلبہ کی اعزازی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے LG نے خطاب کرتے ہوئے ان تمام طالب علموں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ محنت اور لگن سے پڑھائی کرنے والے بچے ہی اپنے مستقبل کو روشن بناتے ہیں۔ تقریب پر پولیس اور انتظامیہ کے افسران کے علاوہ سرکاری اور غیر سرکاری افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ راجیہ سبھا کے ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا پورا تعاون پیش کریں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج جموں میں کئی عوامی وفود سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے نوجوان کے لیے موجودہ حکومت نے جو ٹھوس اقدامات کیے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جو نوجوان نوکریاں تلاش کر رہے تھے وہ اب موجودہ دور میں نوکریاں فراہم کرنے والے بن رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے آج بخشی پارک ڈورو اننت ناگ میں پارٹی کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے BJP کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ BJP مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے اور کچھ لوگ میرے دیے گئے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ویڈیوز سماج میں پھیلا کر اس پارٹی کے بارے میں غلط تاثر پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم غلام نبی آزاد نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے ویڈیوز اور بیانات پر کان نہ دھریں کیونکہ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے سیاسی قد کو کم کیا جا سکے۔ پارٹی کنونشن سے GM سروری، تاج محی الدین، RS چب، چودھری ہارون کھٹانہ اور دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ ملک نے آج سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کے 78ویں جنم دن پر یاد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیو گاندھی کو ان کی سالگرہ پر زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ راجیو گاندھی نے سال 1984 سے لے کر 1989 تک بطور ملک کے 7ویں وزیر اعظم رہ کر خدمت کی تھی۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھرگے، پارٹی لیڈر سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی نے ان کی سمادھی ویر بھومی جا کر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے بھی آج سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سری نگر کے پارٹی دفتر پر منعقد کیے گئے پروگرام میں پارٹی کے سینئر لیڈر غلام احمد میر، طارق حمید قرہ، پیرزادہ محمد سعید، GM مونگا اور دیگر لیڈروں نے راجیو گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کا ایک عظیم لیڈر قرار دیا اور ان کی قربانی کو یاد کیا۔ اس موقع پر راجیو گاندھی کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ لیڈران نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجیو گاندھی نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس جدید بھارت کی بنیاد رکھی تھی، آج ملک کے عوام اس ٹیکنالوجی کے انقلاب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کی طرف سے آج اونتی پورہ کے ڈوگری پورہ ہائی اسکول میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مذکورہ اسکول کو شہید سب انسپکٹر فیروز احمد کے نام سے منسوب کرنے کی رسم انجام دی گئی۔ اس موقع پر SDPO اونتی پورہ ممتاز علی بھاٹی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ شہید انسپکٹر فیروز احمد کے والد مہمان ذی وقار کی حیثیت سے تقریب میں شریک رہے۔ واضح رہے کہ شہید سب انسپکٹر فیروز احمد کو سال 2017 میں ملیٹنٹوں نے اس وقت گولی مار کر جاں بحق کیا تھا جب وہ اچھبل پولیس اسٹیشن میں بطور SHO اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔
فوج کی ڈیگر ڈویژن نے جشن آزادی کے سلسلے میں تھمایہ ہال بارہمولہ میں ایک کلچرل شام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ، فوج اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے علاوہ مقامی لوگوں جن میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی نے شرکت کی اور فوج کی اس کوشش کو کافی سراہا۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے سے سیر و تفریح کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر لوگوں کے ذہنی تناؤ میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ فوج کے ڈیگر ڈویژن کے جی او سی نے مقامی لوگوں کی بھرپور شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا ہمیشہ امن، بھائی چارہ اور مذہبی یگانگت رہا ہے اور آج بھی اسی ایجنڈے پر قائم و دائم ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سری نگر میں پارٹی صدر دفتر پر کئی لیڈران اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ جموں کشمیر کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے روزگار کے نئے وسائل پیدا کرنے کی خاطر اقدامات کرے تاکہ پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کی پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنی لون کی صدارت میں آج عیدگاہ حلقہ انتخاب میں ایک روزہ پارٹی کنونشن منعقد کیا گیا جس میں پارٹی کے کئی سینئر لیڈران اور کارکنان نے حصہ لیا۔ سجاد لون نے پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی اگر آنے والے انتخابات میں کامیابیاں حاصل کرتی ہے تو وہ لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے جموں کشمیر کی ترقی، یکجہتی اور امن کے لیے کام کیا ہے ان کی دین کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چندی لورا ٹنگ مرگ میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے ہائر سیکنڈری اسکول کے باہمی اشتراک سے ایک روزہ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ فیسٹیول میں کلچرل اکیڈمی کے سیکریٹری بھارت سنگھ منہاس مہمان خصوصی جبکہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ادبی انجمنوں اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران کے علاوہ اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے بھی فیسٹیول میں شرکت کی۔ فیسٹیول میں مختلف سرکردہ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پنجابی زبان و ادب کو فروغ دینے کی خاطر جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے آج گرو نانک ہائی اسکول ترال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب پر گردوارہ پربندھک کمیٹی پلوامہ کے صدر کلونت سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ اکیڈمی میں پنجابی سیکشن کے ایڈیٹر بھوپندر سنگھ پارس اور اسکول کے طلبہ بھی تقریب پر موجود رہے۔ اس موقع پر ایڈیٹر موصوف نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایسے پروگراموں کے انعقاد سے کشمیر وادی میں پنجابی زبان و ادب کو نہ صرف فروغ ملے گا بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک اس زبان کو پہنچانے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پنجابی کلچر کو دنیا میں کافی پسند کیا جا رہا ہے اس لیے اس کلچر کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تقریب پر بچوں نے کلچرل پروگرام پیش کرتے ہوئے بھنگڑا اور گدہ کیا اور حاضرین کو محظوظ کیا۔ جوئے ادب کاجی ناگ کی جانب سے انوائرمنٹ ہال ہندواڑہ میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر شاد رمضان، کنوینر کشمیر ایڈوائزری بورڈ ساہتیہ اکیڈمی، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن ڈاکٹر رفیق مسعودی، محمد امین بٹ، صدر ادبی مرکز کمراز، سرپرست کلچرل ٹرسٹ کپواڑہ میر غلام رسول دردپوری سمیت دیگر ادباء اور شعراء کے علاوہ سول سوسائٹی سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نائب صدر ادبی مرکز کمراز جاوید اقبال ماوری کی 2 تخلیقات شاعری مجموعے برزخ رچن مندنون گاش اور نو دپت کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ تقریب پر موجود شعراء اور ادباء نے کشمیری زبان کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی تقریبات کے انعقاد پر زور دیا۔ چاڑورہ میں آج شہدائے کربلا کی یاد میں ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے شہادت عظمیٰ کے مقاصد اور معرکہ کربلا کے مختلف گوشوں کی وضاحت کی۔ آغا صاحب نے کہا کہ شہدائے کربلا نے اسلام اور انسانیت کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کر کے عزم و استقامت کی ایک تاریخ رقم کی۔ وادی کے ایک معروف صوفی شاعر غلام محمد تانترے آج رحمت حق ہو گئے۔ وادی کی کئی ادبی انجمنوں نے ان کے فرزند مشتاق احمد تانترے کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ ان کی رسم چہارم بدھوار صبح 10 بجے ان کے آبائی قبرستان میں انجام دی جائے گی۔ اور موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 17.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 35.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔